کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ دھیان دیجئے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ نکل جائے گا، زبان کی رفتار سے آپ دھوکہ مت کھائیے۔ نمونہ آ رہا، بہت خوبصورت نمونہ آ رہا، دھیان دیجئے گا۔ ان بچوں کو تھوڑا سا خاموش کیجئے، یہ بچے تھوڑا ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ سانپ جب اندھا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے، تو علاج کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی سانپ کے اوپر فرمائی ہے۔ جب سانپ اندھا ہوتا ہے تو سونپ کا پتا تلاش کرتا ہے، سونپ کے پتے کو آنکھ سے رگڑ دیتا ہے، روشنی واپس آ جاتی ہے۔ جب سانپ بیمار ہوتا ہے تو زیتون کا پتا تلاش کرتا ہے، جب اسے زیتون کا پتا ملتا ہے اسے کھا لیتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، ایک مچھلی ہے سمندر میں رہتی ہے، اس کا نام ہے بال مچھلی۔ بال مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 50 گز سے 500 گز اتنی لمبی چوڑی مچھلی ہوتی ہے، وہ پورا پہاڑ ہوتی ہے۔ جب وہ سمندر پر ظلم ڈھاتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مچھلی کو اس پر مسلط کرتا ہے۔ چھوٹی سی مچھلی جو 1 گز کی مچھلی ہوتی ہے، اس کے کان میں جا کر چپک جاتی ہے۔ اب جب کان میں اتنی بڑی مچھلی کے چھوٹی مچھلی چپک جاتی ہے تو وہ زمین سے پتھر سے اپنا سر ٹکراتی ہے، سر ٹکرا کر کے مر جاتی ہے۔ اللہ ظلم سے سمندر کی مخلوق کو بچا لیتا ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مکھی ہے، مکھی کی آنکھ چھوٹی ہوتی ہے، ہماری آنکھ میں پلک ہے، پلک کی وجہ سے میری آنکھ میں غبار نہیں جاتا، گرد و غبار نہیں جاتی ہے۔ مکھی کی آنکھ میں پلک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے 2 ہاتھ اور بڑھا دیا۔ مکھی کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ کو صاف کرتی ہے۔ اللہ کی مہربانی کو دیکھتے جائیے۔ ایک مکڑی ہے، مکڑی جو جالا لگاتی ہے، ایک مکھی ہے، مکھی سب سے زیادہ لالچ کرتی ہے اور مکڑی سب سے زیادہ صبر کرتی ہے۔ مکڑی کو سب سے زیادہ صبر ہے اور مکھی کو سب سے زیادہ لالچ ہے۔ لالچی کا حال کیا اللہ کرتا ہے؟ مکڑی کے جال میں مکھی کو پھنسا دیتا ہے، اللہ مکڑی کی غذا مکھی کو بنا دیتا ہے۔ بیٹے کی شادی کریں گے، موٹر سائیکل لے کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان دیجئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ کبوتر جب انڈے سے بچہ نکالتا ہے، کبوتر جب انڈے سے بچہ نکالتا ہے تو کھاری مٹی کو منہ میں چبا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ کھاری مٹی، نمکین مٹی، نمک والی مٹی کو منہ میں چبا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تاکہ کھانے کا راستہ صاف ہو جائے۔ آخری نمونہ دیکھنے کے لیے جا رہا، کوا جب اپنے انڈے سے بچہ نکالتا ہے تو اس کے بچہ پورا گورا ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بال نہیں ہوتے، کھال کالی نہیں ہوتی، بچہ چھوڑ کر کے کوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہمارا بچہ نہیں، ہمارا بچہ ہوتا ہماری طرح کالا ہوتا، ہمارا بچہ ہوتا ہماری طرح بال ہوتے، ہماری طرح کھال ہوتی، چھوڑ کر کے چلا جاتا۔ ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، خدا چھوڑ کر کے نہیں گیا۔
بچہ منہ باتا ہے اللہ مچھر کو منہ میں ڈالتا ہے، بھوک مٹ گئی، بچہ منہ کھولتا ہے آسمان سے شبنم منہ میں ٹپک جاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ماں باپ نے کھلایا نہیں، خدا نے کھلایا، ماں باپ نے پلایا نہیں، خدا نے پلایا۔ جو خدا کوے کے بچے کو پالتا ہمارے بچے کو پالے گا کہ نہیں پالے گا؟ آج نہیں انشاءاللہ۔ اجگڑ کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، اجگڑ کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، سات دیپ سات کھن سب کا داتا رام، سب کا داتا رام۔ رام بن دکھ کون ہرے، برکھا بن برکھا بن برکھا بن برکھا بن ساگر کون بھرے، ساگر کون بھرے، لکشمی بن آدر کون کرے، ماتا بن ماتا بن ماتا بن ماتا بن بھوجن کون دھرے، بھوجن کون دھرے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ کسی نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ کا بڑھیا امتحان ہو رہا ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے جلسے کو کامیاب کر دیا، آدھا جلسہ نکل چکا ہے، آدھا جلسہ باقی ہے، ہاتھی نکل چکا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ نکال لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں، صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ صحیح جا رہا۔ سنت کو آدمی چھوڑ رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کی سنت کو ادھر چھوڑا، ادھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، یہ سنت ہے فرض نہیں، یہ سنت ہے واجب نہیں ہے، مکمل زندگی سے سنت نکل گئی، چھوڑتے چھوڑتے مکمل چھوڑ دیا۔ سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ رہا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کی پہچان سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا میری سنت کو چھوڑو گے میری شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، میری سنت کو مت چھوڑنا، میری شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، میری سنت کو چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی یہودی کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں، تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ اگر تم نے میری سنت کو چھوڑا، غیر کے طریقوں کو اختیار کیا، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ نبی سے محبت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی عزت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی عظمت دل میں رکھنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی عزت کریں گے، نبی کی عظمت دل میں رکھیں گے، نبی سے محبت کریں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ نبی کے ساتھ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا، دوسری عورت کو طلاق دے دیا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھائیے مجنو کو۔
حضرت اسماعیل نے ایک عورت کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، ایک لائن میں سننے کے لیے تیار ہیں؟ آواز رہی ہے انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل نے ایک عورت کو طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ جس کو طلاق دیا وہ ناشکری کرنے والی عورت تھی، شکایت کرنے والی عورت تھی، سسور کی، سسرال کی، شوہر کی شکایت کرنے والی عورت تھی، اس کو طلاق دے دیا۔ اور جس سے نکاح کیا وہ کون سی عورت تھی؟ سسرال کی تعریف کرنے والی تھی، ساس سسر کی تعریف کرنے والی تھی، شوہر کی تعریف کرنے والی تھی، سوتیلے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی تھی۔ اس عورت سے نکاح کیا۔ راز کیا ہے؟ کہا کہ اس کو طلاق دے دو، اس سے نکاح کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کو رکھو، کیونکہ اسی خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اسی خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ وہ ناشکری کرنے والی عورت اگر رہتی تو نبی کے خاندان میں داغ لگ جاتا، اس لیے کہا نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، طلاق دے دو۔ دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ تجھے جسے میں تجھ سا کہوں۔ توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ داڑھی نے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ٹک ٹاک میلاد چل رہا تھا، کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے۔ کنکٹا شاعر تھا، ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوا تھا، کنکٹا کو غصہ زیادہ آتا۔ کنکٹا شاعر تھا، شعر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، کہتا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے 10 روپے، ادھر سے 2 روپے، پیسے کی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی مصرع پڑھ رہا، دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا۔ سنتے سنتے جب آدمی پک گیا، ایک بیچ کا آدمی کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب آپ شعر بھول گئے ہیں یا مصرے کا میں جوڑا جا کر کے لگاؤ؟ کہا کہ کہاں سے یہ کباب بے ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اس نے کہا میں اپنا مصرع بھول گیا، آپ ہی آ کر کے لگا دیجیے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ شاعر ہی نہیں، شاعر کا باپ ہے۔ وہ بیچ سے نکل کر کے آیا، کہا شاعر صاحب آپ کے کان کٹے ہوئے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ کہا غصے کی کیا بات ہے، آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہا آپ اپنا مصرع پڑھیے۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ اب بیچ کے آدمی نے مصرع لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے، نوک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ بہت خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ 2 پیغام آپ کو میں دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا 10 منٹ خرچ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے جب زندہ رہیں، اور ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے جب ماں باپ انتقال کر جائے۔
ان کے لیے نماز پڑھنی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کے لیے نفلی حج کرنا ہے، ان کے لیے نفلی قربانی دینی ہے۔ یاد رہیے انشاءاللہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے۔ ایک پہاڑی بکرا ہوتا ہے، پہاڑ پر ہوتا ہے، پہاڑی بکرا ہوتا ہے، پہاڑ پر ہوتا ہے، ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے گھاس لے کر کے آتا ہے، بکرا گیا ہے، بچہ گیا ہے بکری کا چرنے کے لیے، ماں باپ کے لیے گھاس لے کر کے آتا ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چبا نہیں سکتا، تو بچہ اپنے منہ میں گھاس کو چبا کر کے ماں باپ کو کھلاتا ہے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک لڑکا ہے، رات میں 3 کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دوسرا کام سو جاتا ہے، تیسرا کام اپنی ماں کے سر پر کھڑا رہتا ہے، تیل لگاتا ہے، پیر دباتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قاتل کا پتہ چلانا ہے، گائے ذبح کرنی ہوگی، اور گائے اسی لڑکے کے پاس تھی۔ اس لڑکے سے کہا جب تک یہ لوگ گائے کے برابر تمہیں سونا نہ دے دیں، چاندی نہ دیں، مت بیچنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس لڑکے نے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ تم ادھر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، اللہ آسمان پر تمہیں مالدار بنا رہا ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا باپ کب بیمار تھا؟ کہا کہ اللہ میرے باپ پر رحم فرمائے، فلاں مہینے میں بیمار تھا، فلاں مہینے تک بیمار رہا، اللہ میرے باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ میرے باپ کے اوپر رحم فرمائے۔ کہا کب انتقال کیا؟ کہ اللہ میرے باپ کے اوپر رحم فرمائے، فلاں دن انتقال کر گیا، فلاں دن مٹی ہو گئی، اللہ میرے باپ کے اوپر رحم فرمائے۔ وزیر نے ڈانٹا، بار بار اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، بار بار ایک ہی بات کیوں بولتا؟ تو اس لڑکے نے کیا جواب دیا؟ وزیر سے کہا غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری نہیں ہے، میں باپ کو بار بار دعا دے رہا ہوں، غلطی میری نہیں ہے، میں ماں کو بار بار دعا دے رہا ہوں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں۔ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے، ان کا نام تھا زمخشری، بہت بڑے امام گزرے، ان کا پیٹ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماں کے پیٹ سے آپ کا پیٹ ٹوٹا یا باہر آ کر کے ٹوٹا؟ کہا کہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے پیٹ ٹوٹ گیا۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا میں نے چڑیا پکڑا تھا، چڑیا کو پکڑ لیا تھا، اس کو دھاگا اس کے پیر میں باندھ دیا، چڑیا میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کسی سوراخ پر جا کر کے گھس گئی، میں نے جو زور سے کھینچا چڑیا کا پیر ٹوٹ گیا۔ ماں نے کہا تو نے چڑیا کے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ تیرے پیر کو بھی توڑ دے، ماں کے پیٹ سے یہ پیر لے کر نہیں آیا، ماں کی بد دعا نے میرے پیر کو توڑ دیا۔ ماں باپ اگر انتقال کر جائے، آپ کو صرف 5 کام کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، صرف 5 کام کرنا ہے، صرف 5 کام کرنا ہے۔ ماں باپ انتقال کر جائیں، صرف 5 کام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ان کی مدد فرما، پہلا کام۔ دوسرا کام 10 روپیہ 5 روپیہ، جیسے ابھی دیکھا ماحول تھا، لوگ آتے گئے ماں باپ کے نام سے دیتے گئے، صدقہ خیرات کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اگر پیسہ والے ہیں تو ماں باپ کی طرف سے حج کرنا ہے انشاءاللہ، تیسرا کام۔ چوتھا کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ یاد ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور گاؤں سماج کے لڑکوں نے 1000 بار قرآن ختم کیا، جو ثواب 1 مرتبہ بیٹا کو سورہ فاتحہ پڑھنے پر ملتا ہے، گاؤں کے سارے حافظوں کو نہیں ملتا، کیونکہ گاؤں سماج کے جو بیٹے ہیں وہ کرائے کے بیٹے، ان کی آنکھ میں آنسو تک نہیں ہے، کلیجہ پھٹ بھی نہیں رہا ہے، اپنے بیٹے کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، ثواب اس پر ملتا ہے، ثواب اس پر نہیں ملتا۔ آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیجئے ماں باپ کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھیے ظہر میں، 2 رکعت نفل پڑھیے مغرب میں، 2 رکعت نفل پڑھیے عشاء میں 2 رکعت ماں باپ کے لیے پڑھ لیا، ظہر میں 2 رکعت پڑھ لیا ماں باپ کے لیے، مغرب میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے، اور 24 گھنٹہ ہے، 30 دن کا روزہ، 30 دن کا مہینہ ہے، کسی ایک دن ماں باپ کی نیت سے نفلی روزہ رکھ لینا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم
اس کو نبھاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کو رلائیں گے، سسر کو خوش کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا ایسے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں جنہوں نے سسر کا ساس کا منہ ہی نہیں دیکھا ہے؟ الحمدللہ جلسہ آپ کا 2/3 نکل چکا ہے، صرف 1/3 جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹھی ہوئی ہے، ان کے حوالے سے یہ پیغام آ رہا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے اور آپ کی ماں ہے، 4 عورتیں آپ کے رشتے میں ہیں، سب کی ذمہ داری ادا کرنی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام آ رہا ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے۔ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو سب سے بڑی دولت ہے، جب عورت دیندار ہوتی ہے تو سب سے بڑی دولت ہے، جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت دنیا میں عورت جب دیندار نہ ہو، سب سے بڑی دولت دنیا میں عورت ہے جب دیندار ہو۔ اس نمونے کو سننے کے لیے تیار، ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو رہا، آپ کو اس لیے کہہ رہا تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ ہے۔ جو عورت دیندار نہیں ہوتی اس کی بیماری بتا رہا، وہ گالی بولتی ہے۔ عورت جب دیندار نہیں ہوتی تو گالی بولتی ہے، عورت جب دیندار نہیں ہوتی تو الحمدللہ نہیں بولتی ہے، شکایت کرتی ہے، انا للہ بولتی ہے، شکایت کرتی ہے اور شکر نہیں ادا کرتی، شکایت کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی ہے۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی مکاری کرتی ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتی ہے۔ عورت جب دیندار نہیں ہوتی آنسو بہاتی ہے، دوسرے کو گنہگار بناتی ہے۔ اور جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو جھوٹی قسم کھاتی ہے۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی دل میں اقرار ہوتا ہے، دل میں ہاں ہے اور زبان سے نانا کرتی ہے۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی دین کی قدر نہیں ہوتی، جب عورت دیندار نہیں ہوتی، ذرا دھیان دیجیے گا بھائی، ذرا دھیان دیجیے، ادھر جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، جلسہ نکل رہا ہے۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی مہمان کی قدر نہیں کرتی، دین کی قدر نہیں کرتی۔ اور ایک اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو چگل خوری کرتی۔ ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عورت جب دیندار نہیں ہوتی تو دھوکہ کھاتی ہے۔ ایک لڑکا فون کر رہا ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، اتنا بڑا مکان ہے، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا پیسہ ہے، میں تمہیں نیا کپڑا بھی دوں گا، میں تمہیں زیور بھی دوں گا، اور ہاتھ میں زہر لے کر کے ہے، اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی میں زہر کھا کر کے مر جاؤں گا۔ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکہ کھا رہی ہے، دین سے بھی گئی اور دنیا سے بھی گئی۔ ایک ابابل چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، چھوٹی چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں سلیمان علیہ السلام کا محل تمہارے اوپر گرا دوں گا، سلیمان علیہ السلام کا محل تمہارے اوپر گرا دوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، کہا کہ اچھا، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، یہ چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ اتنے بڑے محل کو گرا دے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا، بلا کر کے کہا کہ تم نے ایسی بات کیوں کیا؟ تو کہا میں عاشق ہوں، اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اور عاشق کی بات کا برا نہیں مانا جاتا ہے۔ تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے جب میں سوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے یا میرے دل سے نکل، او میری جان غزل، او میری جان غزل۔